بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کے واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، اس مقام عالی شان نو میں دوسرا باب کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اللہ رحیم و کریم کی مقدس اور متوقر کتاب کا 21واں بار. اس مقام کے اندر اللہ رحیم و کریم نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ زمین و آسمان کی تخلیق اندر جس طرح قدرتی نشانیاں نے، اسی طرح تہاڈا دنیا کے اندر بول چال زباناں کا مختلف ہونا، ان دے اندر بھی زبان والے واسطے ایک نشانیاں اندروں نشانی ہے. دعا فرماؤ اللہ پاک ساڈا آنا بیٹھنا اور سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے اور رب العالمین سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. بات چلتی آ رہی سی زبان کے درست استعمال کے حوالے دے نال کہ کیڑے کیڑے اعمال نے کس کس ٹائم انہاں نوں زبان دے اندروں ادا کرنا ہے. اگر فارغ ہے تے پھر کی کرنا ہے، اگر خوشی ہے تے پھر کیڑی دعا پڑھنی ہے، اگر انسان سے کوئی صدمہ پہنچ گیا ہے اس ویلے کیڑی دعا پڑھنی ہے. خیر یہ باتاں چلتی آ رہی سن. آج انشاءاللہ العزیز زبان کا برا اور غلط استعمال کہ جنہوں آج اسی معاشرے دے اندر بہترین استعمال کرتے ہیں لیکن اسی انہاں دی پرواہ نہیں کرتے، اسی تمیز نہیں کرتے کیا باقی یہ بھی گناہ ہے یا کہ نہیں، کیا اس زبان دے برے استعمال اندر آندا ہے یا پھر چنگے استعمال اندر اسی تمیز نہیں کرتے. انشاءاللہ العزیز انہاں باتاں کا تذکرہ ہوئے گا. دعا فرماؤ اللہ رب العالمین مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور رب العالمین سانو سارے سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. زبان کا برا استعمال زبان دیاں آفتاں دے اندروں ایک یہ بھی آفت ہے کہ انسان اپنی زبان کا برا استعمال اس انداز سے کرتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین
زبان کا برا استعمال، غلط استعمال اللہ کے نال شریک ٹھہرا کر کے اس زبان کا برا استعمال انسان کرتا ہے، لیکن اینو معمولی جی گل سمجھدا ہے، حالانکہ جنہیں اللہ دے نال کسی نو شریک ٹھہرا دیتا او تے دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو گیا ہے، کیونکہ وہ اللہ نو ایک نہیں مانتا۔ حالانکہ اللہ نے قرآن اندر اعلان فرمایا قل هو اللہ احد، کہتے ہو او ذات رب العالمین دی ایکو ذات ہے، اللہ الصمد، او ذات جڑی او بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ ہی اس نو کسی نے جنے ہے نہ ہی انہیں جنے ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور وہ ذات اکلی ذات ہے جس نے ماں دے پیٹ اندر اوتھے کوئی جناب خرابیاں بھی موجود کوئی نہیں، اوتھے جناب ہیوی مشینہ بھی کوئی نہیں، جس رب نے ماں دے پیٹ اندر ایک اعلیٰ عرفہ انسان کی تخلیق کی تھی، پھر انسان دے بال بنائے، جلد بنائی، انہاں دے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ بنا دیتے، پھر اگے چلتے جاؤ کہ جناب انسان کا جسم تہاڑ بنا دیتا، انسان کو بڑا ہی خوبصورت، بغیر سچے تو اللہ نے انسان کی تخلیق کو مکمل کیتا ہے۔ اور آج معاشرے کے اندر جناب سوٹ سلائی ہو جائے نا تے اینو کاج کران واسطے بھی ایک مشین کی ضرورت پہنتی ہے، لیکن اللہ نے کاج کیتے نے اکھاں والے، انہاں دے پھر اللہ نے ایٹومیٹکلی چیک بھی لگا دیتے ہیں کہ جڑے کہ انسان دی سوچ دے نال کام کرتے ہیں، انسان دے ذہن اندر آیا کہ میں انہاں نوں بند کر لواں، یہ جناب یہ تو سوچے کہ تے اکھاں دا چیک بند ہو جاندا ہے، یہ تو سوچتا ہے تے کھل جاندا ہے، پھر اگے چل جاؤ اللہ نے نک دے سوراخ بنائے، انہاں دے اندر تسی پھر یہ بھی اندازہ لگاؤ کہ اللہ نے لچک رکھ چھڈی ہے، جیڑی مرضی انگلی داخل کرنا چاہو داخل کر سکتے ہو، پھر اس کو بعد اللہ نے منہ والا کٹ بنایا، انسان اگر اپنی پنجے انگلاں داخل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یہ جناب کنے کیتا ہے قل هو اللہ احد، او ذات جڑی اکلی ذات ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، جیڑی کے بابرکت ذات ہے، اون دے ہاتھ دے اندر بادشاہت ہے اور ہر چیز اوپر قادر ہے نا، یہ سب کچھ اون دے کمالات نے، تے زبان کا سب کو جناب برا اور غلط استعمال یہ ہے کہ انسان اللہ دے نال شرک کرے، یہ شریک ٹھہرا دے، یہ زبان دے اندروں یہ جناب شرکیہ الفاظ نو نکالے اور غیر اللہ کو مدد طلب کرے، یعنی مدد دے نعرے لگائے، ایک داتا گنج بخش نو پکارے اللہ نو چھڑ کے، یا پھر جناب کسی پیر دی فقیر دی جناب ذات اندر غلوف کر دے، اینو جناب رب والا نعوذ باللہ درجہ دے دے اور رب نو بھی ان کو تھلے معذرہ کر دے، یہ ساری قسماں جڑیاں نے نا یہ شرک کے زمرے اندر آ گئیاں نے۔ حالانکہ جو بندہ مسلمان ہوتا ہے وہ تو بھی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دینا اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ دے بندے اور رسول ہے، یعنی جو مسلمان ہویا ہے وہ تو بھی ایک گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، لیکن پھر جو ماڑی کی جناب سمجھ بوجھ آن لگی ہے تو پھر داتا بھی کر سکتا ہے، پیر بھی کر سکتا ہے، فقیر بھی کر سکتا ہے، جناب معاشرے کا کٹیا کو کٹیا بندہ جنہوں جناب غسل کا طریقہ نک پونے کا وال نہیں آتا، اینو بھی جناب رب کو تے معاذہ درجے دین لگ پیندا ہے، اس واسطے نو معمولی نہ سمجھو، یہ زبان کا غلط استعمال ہے اور شرک کے زمرے اندر آندا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا ان الشرک ظلم عظیم، یہ شرک جڑا بہت بڑا ظلم ہے، اس واسطے اج سانو چاہیے کہ اسی خود بھی اس کو بچیے اور جڑا
پڑھنے آتے ہوتے اندر اسی اقرار بھی کر رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ اللہ کو علاوہ کوئی الہ نہیں اشہد کا گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی بھی الہ الا اللہ مگر اللہ یعنی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کو علاوہ کوئی الہ نہیں تو سب کو پہلی بات یہ پتہ لگا کہ اللہ کے نال شریک ٹھہرانا اس زبان کا غلط اور برا استعمال ہے اللہ اکبر کبیرہ اور اللہ پاک کا قرآن بھی اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. آج تہاڈے نال سختی والا معاملہ ہوئے گا. آج جناب تہاڈے تے اللہ دی جناب سخت ناراضگی ہوئے گی. اس سبب دی وجہ دے نال کہ تسی ایڈے ظالم سو، ایڈے تسی جناب نڈر ساجے کہ اللہ دے ذمے جڑیاں جھوٹیاں گلاں لگایا سکدے سو. اس وجہ دے نال تہاڈے تے جناب ذلت و سزا مسلط ہوئے گی. اور جڑی بات تسی اللہ دی طرف منسوب کردے سو، حالانکہ اللہ نے اس بات دا جناب نام نہیں سی کیتا، لیکن تسی اپنی بہادری دے نال جرأت و مندی دے نال کام کیتا کردے ساجے. اور اللہ دی آیات دے نال تکبر کردے ہوئے کردے ساجے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ اندر تین انداز دے نال بیان فرمایا، تین انداز دے نال، اور تین بنایا سینے جڑے کہ جناب اج معاشرے دے اندر عام ہو چکے نے. یہ جناب اللہ دی نال اللہ دی طرف جھوٹیاں گلاں سی اپنی زبان دا غلط استعمال کر کے منسوب کر دیتے ہیں، لیکن اسی پرواہ نہیں کرتے. انہاں دے اندروں پہلی بات یہ ہے کہ اسی بڑی جرأت دے نال، بڑی جسارت دے نال اللہ دے اس بات دا جھوٹ بننے آؤ. ایک قسم جے لے لو کہ معاشرے دے اندر چند اس ایسے پوسٹر و جناب ایسیاں تصویراں تحریراں لکھیاں ہوئیاں نے جنہاں نوں اسی اپنی دکاناں دے اندر، اپنے مکاناں دے اندر جناب دیواراں دی مزینت بنا کے کھڑا کر دیتا. اور زبان دے اندروں بیچن والے بھی اس بات کی بڑی جناب اعلیٰ ہدایت کرتے ہیں کہ جناب اگر انہوں دکان دے اندر رکھو گے ان کی برکت بڑی ہے، اے معاملہ ہو جائے گا، اے طویل دے اندر بڑی شفا ہے، ان دے اندر غیر اللہ کا نام بھی لکھیا ہوا ہے، تے فلاں کو بھی لکھیا ہوا ہے. یہ جناب اسی اپنے گھراں دی زینت بنا لیا، اپنے گھراں اندر پا لیا. اللہ اکبر کبیرہ. تے دوسرے نمبر تے اے جناب ایک بات اللہ تے جھوٹ بنتی ہے کہ جناب انسان نوں کسے گل دا پتہ کوئی نہیں، لیکن یہ خام خواہ ایویں مسائل تے بحث کرتا پھردا تے کہندا اللہ نے انج کیا ہے، اللہ نے انج فرمایا تے اللہ نے انج فرمایا ہے. یہ بھی اللہ تے جھوٹ بننے دے مترادف ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور تیسرے نمبر تے یہ بھی بات کہ آج جناب ناگا نظماں دے اندر بھی اللہ دے جناب جھوٹ بولیا جا رہا ہے اور ایک غروب کیتا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ سننا معاذ اللہ. اللہ جناب علی کو بھی کٹیا درجہ معاذ اللہ دیتا جاتا ہے. اور میرے پیر سننے والے کیا تیرا جناب ایک دل نکالتا تیرے دل دے اندر خوف خدا پیدا نہیں ہوتا کہ بول کی بول رہا ہے، اس زبان دے اندروں کی کٹی جا رہا ہے، تو بڑے مست ہو کے سوتا پیا ہے. اج چلے جاؤ کتے سفر کرنا ہوئے بساں دے اندر گوالیاں لگا دتیاں جاندیاں نے. اگر کوئی بند کرن دا کہہ دے تے پھر جناب اودے تے فتوا اے لگدا کہ وابی ہوئے گا. او میرے ویر چھڑ دے سارے رولے اور کوئی کلمہ اس پیغمبر دا پڑھیا تے میں بھی اس پیغمبر دا کلمہ پڑھیا ہے. اور رب دا قرآن کہندا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. او فرقیاں نوں چھڑ دیو، اللہ دی رسی نوں مضبوطی دے نال پکڑ لو، اللہ دی رسی نوں مضبوطی دے نال پکڑ لو. اللہ اکبر کبیرہ. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. جنہوں تک جناب جنہیں دو چیزاں کو ہٹے اندر چھٹ کے جا رہے ہیں، ایک اللہ دی کتاب ہے، دوسری میری سنت رسول ہے، میرا فرمان حدیث رسول ہے. جنہوں تک انہاں دے عمل کرتے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو گے نا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر جناب فرقیاں دے اندر کیوں پہنا ہے؟ اللہ نے قرآن کہہ رہے ولا تفرقوا.
اللہ اکبر کبیرہ. دوسرے نمبر تے جناب اللہ تے جناب اسی جھوٹ باندھے نے آؤ لیکن ساڈی ایڈا پتہ کوئی نہیں ہوتا ہے بات دی جناب دلیل کی ہے گل کس طرح ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ پاک دعا فرماؤ اللہ پاک بچت دی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں جڑیاں نے اسی معمولی سمجھ رہے ہیں نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یاد آیا. آقا نے فرمایا بندہ کہ جناب ایک معمولی دی گل کردا دی پرواہ نہیں کرتا اللہ پاک اس معمولی دی کلمات دی وجہ نال اس بندے نوں جہنم اندر سٹ دے. اس واسطے سوچیا کرو. سیانے بھی کہتے ہیں نا پہلے جناب سوچو پہلے تولو پھر بولو. انسان جناب یہ پہلے بول دیتا پھر تکلیف تولن لگ پیندا ہے. پھر جو بول دیا پھر جی انہاں دل ٹوٹ گیا جی میرا محبوب ناراض ہو گیا اے کام بن گیا محلے دار ناراض ہو گیا اور میرے پیر سارے روڑے ایک پاسے. لیکن پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دا فرمان ایک پاسے ساری دنیا تے ٹھکرایا جا سکتا ہے لیکن پیارے پیغمبر دے فرمان نوں کبھی نہیں ٹھکرایا جا سکتا. اس واسطے چھوٹیاں چھوٹیاں معمولی باتاں نوں جناب سوچو تو بنا ہی نہ بھول دیا کرو. انہاں دی جناب مانا کئی کئی انسان مراد لے لیندے اے جڑا بھی کام کرو پہلے سوچ لیا کرو پہلے تول لیا کرو پھر زبان دے اندروں نکال لیا کرو. کیونکہ ان دے وجہ زبان دی وجہ دے نال ہی نا ایک انسان دے اخلاق دا بھی پتہ چلدا ہے. اور تسی غور کیتا ہوئے گا کہ ہاڈی دے اندروں کوئی کچھ باہر آنا جاندے اندر وچ ہوئے انسان کے اندروں پھر زبان کی جو غلط استعمال ہوئے گا وہ بڑی بات آ رہا ہے جنہوں نے اندر سمیٹ کے رکھا ہوا ہے. اس واسطے زبان کا درست استعمال بڑی اچھی چیز ہے. اللہ پاک ہم سارے عطا فرمائے لیکن یہ باتاں ہو رہی ہیں کہ غلط استعمال کی یہ جڑا اسی معمولی سمجھ کے اسی جناب کہتے ہیں اللہ پاک محفوظ فرمائے. سب تو پہلی بات کہ اللہ کے نال کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اور دوسرے نمبر تے کہ جناب اللہ دے کوئی جناب جھوٹی بات ہی منسوب نہیں کرنی. اور تیسرے نمبر تے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں تے جھوٹ نہیں بولنا. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان صحیح بخاری اندر ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں من کذب علی متعمدن فلیتبوأ مقعدہ من النار. جڑا بندہ جان بوجھ کے جھوٹی بات میری طرف منسوب کرے گا اور جناب انہیں ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لیا. اللہ اکبر کبیرہ. آج اس معاملے کے اندر بھی اسی جناب بڑی ہی نازک صورتحال کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ساڈے کول ایک میسج آندا رمضان تو مہینہ چند دن پہلے کہ جڑا بندہ رمضان دی خوشخبری سب تو پہلے لوگ اندر کرے گا اے بہت نو زیادہ شیئر کرے گا وہ تے جہنم دی آگ حرام ہو جائے گی. حالانکہ ذخیرہ حدیث دے اندر ایسی کوئی روایت موجود کوئی نہیں کہ جناب کسی بھی مہینے دی نو خوشخبری دیے کسی بھی مہینے دی نو اطلاع دی جاوے تے جہنم دی آگ حرام ہو جاوے. آئے وہ بہت نو شیئر کر رہے ہیں ان وقت پھیلا رہے ہیں تے جہنم دے اندر ٹھکانہ ضرور بنا رہے ہیں. کیوں کس واسطے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جن نے جان بوجھ کے بھی میرے تے جھوٹی گل منسوب کر دیتی فمقعدہ من النار. اس بندے نے اپنا ٹھکانہ جہنم دے اندر بنا لیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں انہاں جب تک انہاں دے اندر کوئی مہارت حاصل نہ ہوئے جب تک کوئی واضح کرینہ یا دلیل موجود نہ ہوئے ادوں تک انہاں اگے شیئر نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ یہ زبان دے غلط استعمال کروں آندا ہے اور اللہ دے پاک پیغمبر
بوجھ کے جانتا بھی ہے کہ بات منسوخ نہیں کرنی چاہیے، یہ بات آقا نے نہیں فرمائی نا کہ جناب جان بوجھ کے جناب بات میری طرف منسوخ کر دیتا ہے، یہ نبی ٹھکانا جہنم دے کر بنا لیا۔ پھر آج کل کے مولوی کے دلیل کے بنا دے یہ جناب منسوخ کرتے ہیں کہ میلاد منانا چاہیے ہوئے، یہ کس اعتبار کے نال کہتے ہیں کہ جناب اسلام کے اندر تیسری عید کو کتوں لے آئے ہیں، یہ پھر کس اعتبار کے نال کہتے ہیں کہ جناب رفل کے دین نہیں کرنا چاہیے، وہ جاز وغیرہ حدیث کے اندروں کے روایت لے کے آ جا، تیرا مسلک میں قبول کر لوں گا، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ تم میرا مسلک لازمی قبول کر، میں یہ نہیں کہتا بلکہ اگر تیرے سامنے بات واضح ہو جاوے پھر تینوں ماننا پڑے گا حق حق کے دے باطل باطل ہے، جعل حق و زحق الباطل، اے قرآن حق کے اب باقی جنہیں جناب انسان انہوں نیکی والے کام سمجھ کے کرتا ہے، یہ باطل میں نہ تو بچ جاؤ نہ تو بچ جاؤ نا، اللہ اکبر کبیرہ، کیوں ایسی تقریرہ نہ سنیا کرو، ایسی دعائیاں نہ سنیا کرو، گانے نہ سنیا کرو، کیونکہ پیغمبر نے انہاں کو منع فرما دیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسرے نمبر تے ایک بات ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جناب بندہ جھوٹ بول دیتا ہے لیکن انہوں معمولی سمجھتا ہے، دعا فرما اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ یعنی تیسرے نمبر تے ایک پتہ لگیا کہ اگر کوئی بات پیارے پیغمبر علیہ السلام انہاں دے وال منسوخ کرنی ہے نا تے پھر دلیل دے نال حوالے دے نال کہ اے پیغمبر نے فرما دیتا ہے، اے اللہ پیغمبر دا حکم ہے، اے نو مان لو تے اے نو چھڈ دیو، کیونکہ یہ زبان دا درست اور غلط استعمال اگر درست استعمال ہے محبت بڑھ جائے گی، لیکن اگر زبان کے اندر گالی گلوچ آ رہی ہے نا یہ دو بھائی آپس کے اندر کبھی ملتے محبت نال نہیں بیٹھ سکتے، بلکہ جناب یہ دوریاں پہ جاتی ہیں اور معاشرے کے اندر یہ جناب کہاں کے اندر خلافات آ جایا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسرے نمبر پہ جڑی بات میں عرض کرنی چاہ رہا ہوں کہ زبان کا غلط اور برا استعمال کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام طرف جھوٹی گالوں منسوب نہیں کرتا۔ چوتھے نمبر پہ کہ جناب غیر اللہ کی قسم بھی نہیں اٹھانی، غیر اللہ کی قسم بھی نہیں اٹھانی۔ اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام کا فرمان سنن ابی داؤد اندر اور سنن نسائی اندر امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی اپنے باپا اور ماما دی یہ جناب شریکاں دی قسم نہ اٹھایا کرو، صرف اور صرف قسم اٹھانی ہے تے رب العالمین دی اٹھانی ہے، اور وہ بھی کس ویلے اٹھانی ہے کہ جنہوں جناب تسی سچے نہ ہو جس معاملے اندر اس ویلے تسی جناب اللہ دی قسم اٹھانی ہے۔ پتہ یہ لگا کہ غیر اللہ دی قسم اٹھانا بھی زبان دے برے استعمال اندر آتا ہے، غلط استعمال اندر آتا ہے، دعا فرماؤ اللہ پاک بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو جناب قسمہ چوک چوک ایسی یہ اپنی زمینوں ناک گواتا رہنے ہیں، لیکن یہ پتہ آخر پر میں لگے گا یہ قسمہ اٹھا کے مالوں نے بچا لیا ہے، یہ جناب یہ کہ اندروں سود انہوں بھی سمجھ کے تھی قسمیں بھی ہیں کہ یہ کام نہیں کر دیا اسی کے بچ نہیں پڑا، لیکن سود بھی کھاتی جا رہا ہے، حرام بھی کھاتی جا رہا ہے، ایک کسی دی حلال حرام کی تمیز نہیں کر رہا، ایک قسمہ اٹھا اٹھا کے فلانے دی قسم ہے تیرے تیرے پیو دی قسم ہے تو دس ہے فلانا کام کی میں اے کام کی کرنا ہے، تینوں دادا دی قسم ہے فلان ایک گاج بخش میری دی قسم ہے اور نانا بچ ہوئے کا قسم لو۔ آقا اسلام نے فرمایا ہے کہ جنہیں قسم اٹھا دیے اللہ رب العالمین دی قسم اٹھاؤ، اور قسم بھی اس معاملے اندر کہ جس معاملے اندر تسی سچے ہو، اے بھی جھوٹے معاملے اندر قسمہ چاہیے اندر وہ پتہ آخرت والے دن لگے گا، وہ دنیا اندر چپا زمین رہ رہی ہے نا، لیکن پتہ آخرت والے دن لگے گا جو سبتا زمینہ رو اجلاف سبتا زمینہ کا توڑ پہ آ کے تیرے گھر اندر پا دیتا گیا، پھر لوگ تے پہچانن گے کہ یہ وہی ہے جناب جناب جو راہ پہ پر ہوتے تھے، یہ جناب زمین لوگوں کی مارن والا، یہ جناب کانتی ایک فٹ زمین بڑھا کے اپنے کہتے مکان کی مار کرنے والا سی، اللہ نے توڑ پہ آ کے جناب معاشرے میدان اندر پیش ہو
ہاتھ کھڑا کر کے نہیں کہہ سکتا، لیکن میرے پیر پھر بھی اسی جناب زبان کا غلط استعمال پہ چلے کریے، پھر بھی اسی جناب اللہ دے مدد کا جھوٹ بنیے، پھر بھی اللہ دے نال شریک پہرا دے گے، پھر بھی جناب اللہ دے غیر اللہ دیاں قسماں اٹھا دے گے، پھر بھی غیر اللہ دیاں نیازاں منیے، پھر بھی جناب اسی معاشرے دے اندر یہ لڑائی جھگڑے نو پرواہ چڑھا دے گے، پھر بھی اسی پیار محبت جناب کلا کر دے ہوئے ایک جناب چھوٹا چلا دے گے، بچ جاؤ میرے پیر بچ جاؤ نا، اے جھوٹی گواہی دین تو بھی بچ جاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بار بار کہہ رہے سن، صحابی کہتا کہتے اندر خیال کیتا کاش کہ پیغمبر علیہ السلام چپ کر جان، چپ کر جان۔ اللہ اکبر کبیرہ، اج دے جناب اس خطبے اندر پنج چیزاں بیان ہوئیاں نے جہاں جناب پنجے زبان کا غلط اور برے استعمال دی وجہ دے نال تعلق رکھدیاں نے، لیکن اسی جناب انہاں دے غور نہیں کرتے، انہاں دے اسی جناب بہترے استعمال کرتے جانے ہاں۔ انہاں دے اندروں پہلی چیز ہے کہ اللہ دے نال کسی نوں شریک نہیں ٹھہرانا۔ اگر شرک والی بات کرے گا یہ جناب زبان میں غلط اور برے استعمال کرائے گا۔ دوسرے نمبر تے اللہ دے جھوٹ نہیں کرنا، اور تیسرے نمبر تے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دی طرف بھی جھوٹی گل نو جناب منسوخ نہیں کرنا، اور چوتھے نمبر تے جناب غیر اللہ دی قسم اٹھانا، یہ بھی جناب زبان دے غلط اور برے استعمال اندر ہے۔ پنجویں نمبر تے انسان کو بندہ کسی دے پیچھے لگ کے چار ٹکے لے کے جناب جھوٹی کوئی عدالت اندر دے دے وے، یہ بھی زبان دے غلط اور برے استعمال اندر ہے۔ باقی انہاں دی سزا و جزا یہ جناب ایک علیحدہ ٹاپک ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تے بیان کریں گے۔ دعا فرماؤ اللہ جو کچھ سنیا سنایا سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک صحیح معنی دے اندر دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔